ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوبصورت گاؤں میں جو ایک جادوئی جنگل کے کنارے پر واقع تھا، ایک نرم دل لڑکی رہتی تھی جس کا نام سنڈریلا تھا۔ وہ اپنی نرمی اور جانوروں سے محبت کے لیے مشہور تھی۔ اس کے دن فرش صاف کرنے، باغ کی دیکھ بھال کرنے اور وہاں پر گھومنے والی مخلوقات سے باتیں کرنے میں گزرتے تھے۔ اپنے جانور دوستوں میں سے ایک سفید بلی تھی جس کا نام پریشیس تھا۔ پریشیس کے بال نرم اور برف جیسے سفید تھے اور اس کی آنکھیں نیلم کی طرح چمکتی تھیں۔ اکثر اس نے اپنی گردن کے گرد ایک نازک گلابی ربن باندھ رکھی ہوتی تھی۔ پریشیس کو چمنی کے پاس لیٹ کر سنڈریلا کی کہانیاں سننا اور اس سے راز بھری باتیں کرنا پسند تھا۔ ایک سرد شام، جب آگ کی لکڑیاں جل رہی تھیں، سنڈریلا نے پریشیس سے دل کی بات کہی۔ اوہ پریشیس، اس نے آہ بھری، میں شاہی بال میں شرکت کا خواب دیکھتی ہوں، لیکن میں کیسے جا سکتی ہوں جب میرے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں اور کوئی دعوت نامہ نہیں۔ پریشیس نے اپنی نیلی آنکھیں جھپکائیں اور نرم انداز میں ہرانے لگی۔ میاؤں، اس نے کہا، جیسے دلاسا دے رہی ہو، سب کچھ ایک دن بہتر ہو جائے گا۔ سنڈریلا مسکرائی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو میری پیاری دوست، شاید مجھے تھوڑا سا جادو ہی درکار ہے۔ اور یوں آنکھوں میں چمک کے ساتھ سنڈریلا کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ وہ اٹھی اور اس نے ریشم اور لیس کے ٹکڑوں سے ایک لباس سینا شروع کر دیا۔ اس نے اسے ایک چمکتے ہوئے شاہکار میں تبدیل کیا۔ جب وہ کام کر رہی تھی، پریشیس اس کے پاس بیٹھی رہی، کبھی کبھی اپنے نازک پنجے سے داغوں کو چھیڑتی۔ آخر کار شاہی بال کی رات آ گئی اور سنڈریلا آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پریشیس کھڑکی کے کنارے بیٹھی چاند کے نکلنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ جاؤ، اس نے سرگوشی کی، جادو پر یقین کرو۔ اور پریشیس نے اس کی طرف دیکھ کر ایک اشارہ کیا۔ اچانک کمرہ نرم روشنی سے بھر گیا۔ اس کے پرانے کپڑے ایک شاندار لباس میں بدل گئے اور اس کے پرانے جوتے شیشے کی چپل بن گئے۔ سنڈریلا بہت حیران ہوئی کہ یہ کیسے ہوا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب بلی کا کمال ہے۔ اصل میں پریشیس ایک خاص بلی تھی جو کہ ایک پیاری سی پری کی تھی جس نے اسے مشکل وقت میں کسی کی مدد کرنے کے لیے جادو سکھا رکھا تھا۔ اور وہ بلی ایک دن گھومتی پھرتی سنڈریلا کے پاس آ گئی۔ سنڈریلا کے نرم اور محبت بھرے رویے کی وجہ سے وہ اسی کی ہو کے رہ گئی تھی اور آج اس نے سنڈریلا کے مشکل وقت میں اس کی مدد کی۔ پریشیس چھلانگ لگا کے اس کے کندھے پر کود پڑی۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ اکٹھے وہ عظیم الشان بال روم کی طرف چل پڑے۔ سنڈریلا اندر کی طرف چل پڑی۔ وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے اندر قدم رکھتے ہی سب لوگ اس کو دیکھتے رہ گئے۔ شہزادہ بھی سنڈریلا کی خوبصورتی سے متاثر ہو گیا اور شہزادے نے سنڈریلا کے ساتھ کرسٹل کے فانوس کے نیچے رقص کیا۔ لیکن جیسے ہی گھڑی نے 12 بجنے کا اشارہ دیا، سنڈریلا جانتی تھی کہ اس کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ وہ بھاگ نکلی، پیچھے ایک شیشے کی چپل چھوڑ گئی۔ کاٹیج میں پریشیس چمنی کے پاس انتظار کر رہی تھی۔ جب سنڈریلا واپس آئی، اس کا لباس ماند پڑ گیا اور اس کی چپلیں پھر سے پرانی والی واپس آ گئی۔ سنڈریلا اس جادو کے لیے حیران تھی۔ بال روم میں شہزادے کو شیشے کی چپل مل گئی تھی۔ اس نے اس کے مالک کو تلاش شروع کر دیا۔
اور تلاش کرتے کرتے وہ سنڈریلا کے کاٹیج تک آ گیا۔ پریشیس نے سنڈریلا کے پاؤں کو ٹھوکر ماری، اسے چپل پہننے کی ترغیب دی۔ اور دیکھو، جیسے ہی سنڈریلا نے یہ چپل ڈالی اسے بالکل فٹ آئی۔ شہزادے نے اسے پہچان لیا اور جلد ہی ان کی شادی ایک عظیم الشان تقریب میں ہو گئی۔ پریشیس ان کے ساتھ تھی، اس کی نیلی آنکھیں اطمینان سے چمک رہی تھیں اور وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ Like, share and subscribe my channel for dolls and fairy tales.